محترم حاضرین گرامی، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز بچوں اور خطبہ جمعہ کو سننے والی ماں اور بہنوں، اسلام میں طہارت یا پاکی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الطہور شطر الایمان، طہارت یا پاکی، صفائی، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اگر پاکی اور صفائی کو اسلام سے الگ کر دیجئے تو انسان نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ کسی اور عبادت اور عقائد کا۔ پاکی ایک لازمی چیز ہے، ایک شرط ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ پاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بہت سارے مقامات پر اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسان گناہ کرے، گناہ کے بعد اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو، شرمندگی کا اظہار کرے، اپنی گناہ سے توبہ کر لے، گناہ ہو جائے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین اس شخص کو انتہائی پسند کرتا ہے۔ یحب التوابین، اللہ پسند کرتا ہے اس شخص کو، توبہ کرنے والے کو۔ ویحب المتطہرین، اور پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، پاکی اور صفائی اختیار کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں وضو کے ارکان کو بیان کرتے ہوئے آگے بتایا کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو غسل کر لو، اور اسی طریقے سے اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا اسی طریقے سے تم پیشاب یا پاخانہ کر کے آئے ہو، یا تم نے عورتوں سے ملاقات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور تیمم کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ پاک مٹی کو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تمہیں وضو کا حکم دے کر کے، غسل کا حکم دے کر کے، تیمم کا حکم دے کر کے تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تنگی نہیں کرنا چاہتا، تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ ولکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم طاہر ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، صاف ہو جاؤ، پاکی و صفائی کو اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ لیتم نعمتہ، تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمتوں کا اتمام کر دے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت کریمہ میں واضح پیغام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ پاکی کا حکم دیتے ہیں وضو کا، پھر اس کے بعد اگر آدمی ناپاک ہو گیا غسل کا حکم دیتے ہیں، اگر پانی نہ ملے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اور یہ تمہارے اوپر تنگی کے لیے، دشواری کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، وہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، تمہیں صاف رکھنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر انبیاء کی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے ایک بڑی اہم بات کہی کہ هو الذی بعث فی الامیین، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے امیوں میں سے بھیجا ایک رسول کو، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ تمہارے اوپر اللہ کے آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، صاف کرے۔ یہ انبیاء کا ایک مقصد ہے۔ تو پاکی اور صفائی انسان کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، خصوصاً ایک مسلمان کے لیے، کہ وہ جہاں بھی ہو پاکی کی حالت میں ہو، صفائی کی حالت میں ہو۔
ایسا نہ ہو کہ انسان، آج ہمارے یہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے، بیچارے دو کبھی بولو کہ بھائی چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، ساتھ میں دو چار کوئی بیٹھا ہوا ہے، بھائی چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، بول سب پاک نہیں ہوں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان ہو کر کے اور انسان یہ کہے کہ میں پاک نہیں ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، جبکہ اسلام نے صفائی کو بڑی اہمیت دی ہے، آدھا ایمان قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کی تاکید کی ہے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہیں صاف کرنا چاہتا ہے، اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک آیت کریمہ سورہ توبہ آیت نمبر 108، اللہ رب العالمین نے اہل قبا کا اس میں تذکرہ کیا ہے۔ اہل قبا کی بڑائی اور اہل قبا کی ایک طریقے سے برتری بیان کی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اہل قبا میں سے کچھ ایسے آدمی ہیں جو بیچارے پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کچھ ایسے لوگ ہیں ان میں جو پاکی کو، صفائی کو انتہائی پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العالمین پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآنی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل قبا جو تھے وہ جب استنجا کے لیے جاتے تھے، پیشاب کرنے یا پاخانہ کرنے کے لیے جاتے تھے، تو پیشاب یا پاخانہ کرنے کے بعد وہ مٹی سے پہلے استنجا کرتے تھے، اس کے بعد پھر پانی سے دھلا کرتے تھے۔ مٹی سے استنجا کرنے کے بعد پھر پانی سے دھلا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی طہارت کی برتری بیان کی کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو انتہائی پسند کرتے ہیں، اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا آیت کریمہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک بندوں کو، صاف رہنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، اور اگر ہمارے اندر پاکی نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، تو گویا کہ ہم اللہ کے محبوب بننا ہی نہیں چاہتے۔ پہلا قدم ہی ہم نے اپنا ڈسبیلنس کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس طریقے سے پاکی اور صفائی کی اہمیت کو بتایا ہے، اور ایک مسلمان کو پاک اور صاف رہنے کی تاکید کی ہے، اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ پاک رہے، صاف رہے۔ اگر کبھی ناپاکی کی حالت آ جائے تو وہ غسل کر لے، وضو کر لے، لیکن پاک صاف رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو، یعنی جسم پاک ہے، کپڑوں کو بھی پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طہارت کے نماز کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ کوئی آدمی اگر پاک نہیں ہے، اس نے غسل نہیں کیا ہے، ناپاکی کی حالت میں تھا، غسل نہیں کیا، یا بے وضو ہے اور اس نے وضو نہیں کیا، تو وہ کتنی بھی سجدے کر لے، رکعتیں کر لے، لیکن اللہ رب العالمین اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرتا۔ ہاں، اگر پانی نہ مل رہا ہو تو اس کی شکل ہے تیمم، کہ وہ تیمم کرے، لیکن کرنا ہے آپ کو، طہارت حاصل کرنی ہے، پاکی حاصل کرنی ہے۔ یہ اسلام کا ایک حکم ہے اور اسلام کا ایک معیار ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الاوسط کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 17074۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہروا ہذہ الاجساد، غور کیجئے گا حدیث پر، ذرا آپ لوگ آگے ہو جائیے، پیچھے جگہ نہیں ہو پا رہی، آگے ہو جائیے، آگے ہو کر کے بیٹھ جائیے، جگہ خالی مت چھوڑیے، آگے ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طہروا ہذہ الاجساد، اپنے ان جسموں کو پاک کر لو۔ طہروا ہذہ الاجساد، تمہارے ہاتھ میں باطنی صفائی نہیں ہے، ظاہری ہے،
اپنے جسم کو پاک کر سکتے ہو، صاف کر سکتے ہو، استنجا کر سکتے ہو، وضو کر سکتے ہو، غسل کر سکتے ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں طہروا ھذہ الاجساد، اپنے ان جسموں کو تم پاک کر لو، صاف کر لو، طہرکم اللہ قلوبکم، اللہ تمہارے باطن کو پاک کر دے گا۔ تم اپنے جسموں کو پاک کرو، اللہ تمہارے باطن کو پاک کر دے گا۔ یعنی اگر ہم اپنے ظاہر کو صاف نہیں کرتے ہیں تو ہمارا باطن بھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اگر باطن کی صفائی چاہیے تو ظاہر کی صفائی لازمی ہے۔ اگر ہم پاک نہیں رہتے ہیں، صاف نہیں رہتے ہیں، اچھا بڑی عجیب عجیب باتیں، ہمیں شیطان پکڑ لیتا ہے، برکت نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے گھر میں دل نہیں لگتا، اور اس طریقے سے پتہ نہیں اور کتنی شکایتیں۔ اللہ کے بندو، پہلا اصول یہ ہے، شیطان تمہارے اوپر جب تم ناپاک ہوتے ہو تو تمہارا دروازہ پورا کھلا ہوتا ہے شیطان کے لیے، پھر وہ جس طرف سے چاہے تم پر حملہ کرے، جس طرف سے چاہے وہ تم پر حملہ کرے، کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ آج ہمارے یہاں پاکی اور صفائی کو لے کر کے خصوصاً مسلموں میں انتہائی لاپرواہی۔ اپنے گھر کو ہم نے صاف کر لیا، ٹائل سے صاف کر لیے، بستر صاف کر لیے، خود ناپاک ہیں، بیوی بچے ناپاک ہیں، ہمارا پورا ماحول گندا ہے، گلیاں گندی ہیں، راستے گندے ہیں، اس طریقے سے محلہ گندا ہے، کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہیں انسان کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نہ خود پاک رہنا چاہتے ہیں، صاف رہنا چاہتے ہیں، نہ اپنے محلے گلیوں اور اپنے ایریے کو صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، روایت کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا اللعانین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اتقوا اللعانین، میرے صحابہ دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچنا۔ صحابہ حیران، قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ، آقا یہ دو لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟ یہ لعنت سمجھتے ہیں نا، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ پہلا ملعون کون ہے؟ ابلیس۔ اللہ نے اسے راد درگاہ کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، پہلا ملعون۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام سے اتقوا اللعانین، ارے صحابہ کرام دو لعنت والی چیزوں سے بچنا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ لعنت والی دو چیزیں کیا ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس، پہلا ملعون وہ شخص ہے جو پیشاب کرتا ہے، پاخانے کرتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے، کہاں؟ لوگوں کے راستے میں، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، بہت سارے ہمارے لوگ بس بیٹھ گئے، ذرا سا دیکھ لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لعنت کی جگہ ہے۔ پیشاب پاخانہ کرنا ہے تو لوگوں کے راستوں میں مت کرو، او فی ظلہم، یا ایسی جگہوں پر کہ جہاں سایہ ہو، سایہ دار کوئی درخت ہے، کوئی عمارت ہے، اس کا سایہ ہے، لوگ بیٹھتے اٹھتے ہیں، اب وہاں پیشاب پاخانہ کوئی کرنا شروع کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لعنت کی جگہ ہے، یہ لعنت کی جگہ ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کی روایت، حدیث نمبر 1415 نمبر کی روایت، اس روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو لوگوں کے راستے میں پاخانہ پیشاب کرتا ہے، وہ افنیتہم، یا گلیوں میں، افنیہ گلیوں میں، ہمارے محلوں میں گلیاں ہوتی ہیں نا، آنے جانے کے راستے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں گلیوں میں جو شخص گندگی پھیلاتا ہے ملعون ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے جو شرح مسلم تحفۃ المحتاج کے اندر، کہ اس میں ہے وہ مجالسہم، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں میں۔ آج ہمارے ہاں تو مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، حدیث رسول تو کہتی ہے کہ راستے میں گندگی پھیلانے سے بچو، گلیوں میں گندگی مت پھیلاؤ، اسی طریقے سے سایہ دار جہاں سایہ ہو، لوگ اٹھتے بیٹھتے ہوں، ان جگہوں میں گندگی مت پھیلاؤ، پیشاب پخانے مت کرو۔ آج ہمارے یہاں مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، آپ دیکھو مسجد سے باہر نکل کر کے گیٹ تک، دروازے تک پہنچ چکا ہے۔ ہم بھی مسلمان اسی محلے کے، ہمارا ہی محلہ ہے نا، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہے، کوئی دوسرا ہے؟ بس بچوں کو دے دیا، لائے
مسجد کے گیٹ تک پھینک کے چلے جاتے ہیں بیچارے. اتنی توفیق نہیں ہے ہمیں کہ ہمیں اس کو صاف رکھنا چاہیے. بھی ہمارا گلی ہے, ہمارا محلہ ہے, ہم ہی رہتے ہیں, یہ بھی راستہ ہے, لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, یہاں کوئی فکر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لعنت کی جگہ سے, ان لعنت کی جگہوں میں یہ 2 جگہیں ہیں, ایسی جگہوں پر اگر ہم گندگی پھیلاتے ہیں تو گویا کہ ہم لعنت کے مستحق ہیں, اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. اسلام ہمیں ایسی چیزوں سے روکتا ہے, ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے, پاکی کا حکم دیتا ہے. ہم اپنے گلیوں کو پاک رکھیں, اپنے محلے کو پاک رکھیں, اپنے راستوں کو صاف رکھیں. اسی طریقے سے اپنے اٹھنے بیٹھنے کی جگہوں کو صاف و پاک رکھیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. مسلمانوں کے آنے جانے کے راستوں کو پاک رکھیں, لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم جہاں چاہتے ہیں, جب چاہتے ہیں, جس طریقے سے چاہتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہے. پتہ نہیں ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں یا کوئی اور چیز سمجھ کے آتے ہیں, کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ہمارے اوپر کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہے. اسلام کی بنیادی تعلیم صفائی ہے, بنیادی تعلیم صفائی ہے. اگر آپ صفائی اختیار نہیں کرتے ہیں, آپ کی نماز نہیں ہے. آپ پاک و صاف نہیں ہے, آپ کا روزہ نہیں ہے. آپ پاک و صاف نہیں ہے, آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہو. کیا کر سکتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو آپ, ارادہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, دیکھیں, اسلام پاکی اور صفائی کے لیے اتنی باریک باریک چیزوں پر دھیان دیتا ہے. حفظان صحت کے حوالے سے بڑی اہم حدیث. آج ہم جاتے ہیں نا, جراثیم کے حملے, تو بیکٹیریا, وائرس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈاکٹر لوگ ہمیں بتاتے ہیں. اسلام دیکھیے وہ کس باریکی سے اسلام ان چیزوں سے ہمیں منع کرتا ہے. آئیے ایک روایت آپ حضرات کے سامنے, صحیح ابن خزیمہ کی صحیح روایت, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغلقوا ابوابکم. بڑی اہم حدیث ہے, غور کیجئے گا. اغلقوا ابوابکم, اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو. جب سونے چلو رات میں, یہ تعلیم دی جا رہی, اسلام کی تعلیم سنیے. اغلقوا ابوابکم, اپنے دروازوں کو بند کر لو. وَأَوْقُوا أَسْقِيَتَكُمْ, آج ہمارے یہاں پانی کے, پینے کے پانی کو اکٹھا کرنے کے لیے بہت سارے برتن ہوتے ہیں, الگ الگ مٹکا کو استعمال کرتا ہے, کوئی فریج ہے, باٹلز ہیں اور ٹانکی ہے, پتہ نہیں کیا کیا لوگ استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں مشکیزیں ہوا کرتے تھے جس میں پانی بھرا جاتا تھا, چمڑے کے ہوتے تھے, جن کا منہ باندھ دیا جاتا تھا اوپر سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَوْقُوا أَسْقِيَتَكُمْ, اپنے مشکیزوں کو باندھ دو, کھلا مت چھوڑو انہیں, باندھ دو. وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ, اپنے برتنوں کو ڈھک دو, اپنے برتنوں کو جس میں کھانا پانی ہے, کوئی کھانے کی چیز ہے, پینے کی چیز ہے, اس کو کیا کرو, ڈھک دو. وَأَطْفِئُوا سُرَجَكُمْ, اپنے چراغوں کو بجھا دو. تعلیم کیا ہے اسلام کی؟ سونے چلو, گھر کے دروازے بند کر لو, اپنے پینے کا جو پانی ہے اس کو محفوظ کر دو. مٹکا ہے بند کر دو, ٹانکی ہے بند کر دو, باٹل ہے اس کا ڈھکن بند کر دو, جو بھی مطلب اس کو محفوظ کر دو. آگے پھر اپنے برتنوں کو, کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کو ڈھانپ دو, اور اپنے چراغوں کو بجھا دو. آج ہمارے یہاں تو لائٹیں ہیں, بلب جلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں, لوگ چراغ جلایا کرتے ہیں. چراغ ابھی آپ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا جو تھوڑا بڑی عمر کے ہیں, 40-50 سال کے, انہوں نے دیکھا ہوگا ہمارے گھروں میں چراغ جلا کرتے تھے, چراغ جلا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان چراغوں کو بجھا دو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ, کیونکہ شیطان جو جب رات ہوتی ہے نا تو حملے کرتا ہے اچھے سے, تمہارے کھانے کی چیزوں کو بگاڑ دینا, پینے کی چیزوں کو خراب کر دینا, اس میں بیماریوں کو ڈال دینا, بلاؤں کو ڈال دینا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا, شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا. شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا. محفوظ ہونا چاہتے ہو شیطان سے, اس کی بلاؤں سے, اس کی تکلیفوں سے, کیا کرو, دروازوں کو بند کر لیا کرو. شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا. وَلَا يَحِلُّ وِكَاءً, اور نہ ہی بدھے مشکیزوں کو کھولتا ہے. وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً, اور نہ ہی جو برتن ڈھانکا ہوا ہو اس کو ہٹاتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الْفَوَيْسَقَةَ رُبَّمَا أَظْرِمَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ نَارًا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چوہیا گھر والوں پر ان کے گھر کو آگ سے بھر دیتی ہے.
اس لیے اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو. تیل جلا کرتے تھے نا پہلے, چوہا تیل پیتا ہے, وہ بعض دفعہ بتی کو کھینچ لے جاتا ہے جس سے آگ لگ جاتی ہے گھروں میں, پورا پورا گھر جل کے راکھ ہو جاتا ہے. اس کے گھر جب ہوتے تھے اس وقت کا معاملہ, آج بھی گھر جلتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ چراغوں کو بجھا دو. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ وَأَهْلِكُمْ, اور روک لو اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو عند غروب الشمس, سورج غروب ہونے کے وقت. بڑی اہم بات ہے یہ, ان تذهب فجوة العشاء, یہاں تک کہ عشاء کا وقت قریب ہو جائے. آج ہمارے یہاں بچے گلیوں میں مغرب کا وقت ہو یا کوئی بھی وقت ہو, ہم سمجھتے ہی نہیں, جانتے ہی نہیں ہیں. اسلام کی یہ تعلیمات ہماری نظروں سے اوجھل ہے سرے سے, ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو مغرب کے وقت گھر سے باہر مت نکلنے دو. کیوں؟ کیونکہ شیطان اس وقت, شام جب مغرب کا وقت ہوتا ہے, شیطان گلیوں میں پھرتا ہے, ڈھونڈتا ہے کوئی مل جائے, کوئی مل جائے, کوئی مل جائے. اور پھر بچے, خصوصاً بچوں پر اس کا حملہ ہوتا ہے. عموماً بچے جو بیمار ہوتے ہیں, عمومی طور پر اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں, 90% بچے جو بیمار ہوتے ہیں وہ نظر بد یا شیطانی وسوسوں سے. رات رات بھر بچے سوتے نہیں, پریشان رہتے ہیں, ماں باپ بھی انہیں کو لے کر کے پریشان رہتے ہیں. اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو مغرب کے وقت اپنے گھروں میں بند کر دو جب تک کہ عشاء کا وقت قریب ہو جائے, یعنی اچھی تھوڑا مغرب کا وقت گزر جائے, تھوڑی رات ہو جائے, پھر اس کے بعد نکلنے دو. اسلام کی تعلیم ہے. حفظان صحت کے حوالے سے اسلام ہم کو بتانا چاہتا ہے کہ تم گندگی سے دور ہونے کے یہ راستے ہیں. اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو, اپنے گھروں کو, دروازوں کو بند کر دو, اسی طریقے سے اپنے مشکیزوں کو, پانی کے پینے کے پانی کو محفوظ کر دو. لیکن ہماری پاکی اور صفائی کا عالم اسلام تو ہمیں تعلیم دیتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت, مسند احمد کی روایت, حدیث نمبر 14850, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرن, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ملاقات کے لیے آئے. ہم بھی ملاقات کے لیے اپنے دوست احباب یا اس طریقے سے جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ملاقات کے لیے آئے. فرآ رجلا شاسا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پراگندہ آدمی دیکھا. پراگندہ آدمی یعنی بال بکھرے ہوئے, اسی طریقے سے کپڑے الٹے سیدھے, پراگندہ آدمی دیکھا. کہتے قد تفرق شعرہ, اس کے بال جو ہے بکھرے ہوئے تھے. بال کیا تھے؟ بکھرے ہوئے تھے. فقال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اما کان یجد ھذا, اسے کوئی چیز نہیں ملتی, ما یسکن بہ راسہ, جس سے یہ اپنے بال سنوار لے. کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ اپنے بال سنوار لے؟ ورآ رجلا آخر, اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا, علیہ ثیاب وسخہ, جو گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا, گندے کپڑے پہنے ہوئے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما کان یجد ھذا, کیا اسے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی, ما یغسل بہ ثیابہ, جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھل لے. اسلام یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے ہوئے بال دیکھے. بال رکھنا اسلام میں معیوب نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں والے جیسے نہیں, گدھا کٹ, یہ ڈنکی کٹ ہے, ڈنکی گدھا کٹ, بغل سے چھلوا دیا, اوپر چھوڑ دیا ہے نا. پہلے جانوروں کے بال کاٹا کرتے تھے, آپ نے دیکھا ہوگا, جو پہلے جانور پالتے تھے پورے جسم کے بال اتار دیتے تھے, وہ تھوڑا سا اوپر چھوڑ دیا کرتے تھے سینگ کے بیچ میں. یہ جانور کٹ جو ہے, یہ جانور کٹ بال نہیں. اسلام بال رکھیے, لیکن اسلامی طریقے سے پورے بال رکھیے, اتاریے پورے اتاریے, کٹوائیے پورے کٹوا دیجیے, اسلامی طریقے سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا یہ شخص اپنے بالوں کو سنوار نہیں سکتا؟ اسی طریقے سے ایک سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ شعر, کہ جس کے بال ہوں, یعنی جو بال رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بال رکھے ہیں کان کی لو تک, یا کان کی لو تک, اور اسی طریقے سے کندھے تک. آدمی رکھ سکتا ہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے اللہ کے رسول. لیکن اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے بال ہوں فلیکرمہ, تو چاہیے کہ اس کو سنوار کر رکھے, اس کی حفاظت کرے. یعنی اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ خوبصورت دکھو. اسلام میں کیا کہتا ہے؟ خوبصورت دکھو, خوبصورت کپڑے پہنو, صاف ستھرے پہنو, صاف ستھرے رکھو,
اور اسی طریقے سے صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرو، جہاں بھی رہو صفائی اور ستھرائی کے ساتھ رہو۔ آج ہمارے ہاں نہ ہمیں اپنی صفائی کا اہتمام ہے، نہ کپڑوں کی صفائی کا اہتمام۔ کپڑے تو صاف رہتے ہیں لیکن پیشاب کرنے جا رہے استنجا کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کچھ دن آئے گا، ابھی وہ بھی حالات چل چکے ہیں کہ انسان پاخانے کے لیے جاتا ہے تو بس پوچھ کے نکل آیا، دھلنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ یہ ساری تعلیمات، اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہوئے بس کھڑے ہو کر کے موتنے والوں کو جو ہم نے دیکھا بس وہی کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اسلام کا مطالبہ ہم سے کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ صفائی کا معاملہ، آپ غیر مسلموں کے محلوں میں چلے جائیے، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی جتنے ہمارے محلوں میں ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام تو ہمیں تعلیم دیتا، ہماری تعلیم صفائی سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی حدیث کی کتاب کو اٹھائیے، سب سے پہلے محدثین نے، علماء امت نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے، کتاب الطہارہ، پڑھنے والے بچوں سے پوچھئے، علماء سے پوچھئے، کہ سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا جاتا ہے پاکی اور صفائی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ نہ ہمارے گلی ہم خود صاف ہیں، نہ ہمارے گھر پاک و صاف ہے، ہمارے بیوی بچے ہم ان کو طہارت بتاتے ہی نہیں۔ کتنی ایسی عورتیں، اللہ کی قسم کتنی ایسی عورتیں طہارت کا طریقہ نہیں جانتی، وضو کے طریقے ان کو نہیں معلوم۔ کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی طہارت کے طریقے، ان کو غسل کا طریقہ نہیں معلوم کہ غسل کیسے کیا جائے۔ آپ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں؟ سوچئے، پہلی تعلیم جو اسلام کی ہے آپ نے اس کو اس قدر پس پشت ڈال دیا ہے، آپ کا باطن کہاں سے پاک ہوگا؟ ظاہر ہی جب ناپاک ہے تو باطن کہاں سے پاک ہوگا؟ کوشش کیجیے اپنے گھروں میں پاکی اور صفائی لانے کی، اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے کی، اپنے گلی محلوں کو پاک و صاف رکھنے کی، کیونکہ ان سے اللہ کی لعنت برستی ہے ایسی جگہوں پر جہاں لوگ پاکی اور صفائی کا اہتمام نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے، وہ ملعون لوگوں کی جگہ ہوتی ہے۔ ملعون مت بنیے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں اللہ کے مقرب بندے بنیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔